اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور آج اس سلسلے کے 40ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ نہایت ہی منظم اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی اپنے بزرگ استاد مفسر قرآن آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے ان مطالب کو نقل کر رہے ہیں، اور ہم پہلے بھی اس مطلب کو آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ عرفان نظری اور عرفان عملی کے میدان میں یہ کتاب ایک نہایت ہی بے نظیر کتاب ہے، جو اپنے اختصار کے باوجود نہایت ہی گراں قدر مطالب کو اپنی آغوش میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ ہماری گزشتہ گفتگو جو ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کی، اس کا خلاصہ مطلب اگر آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے تو مفسر قرآن اپنے شاگردوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ الفاظ حقائق متعالیہ کو بیان کرنے میں محدودیت کا شکار ہیں، لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید نے متعدد ایسے حقائق کے لیے الفاظ کو وضع کیا، استعمال کیا، اور پھر وہ الفاظ لوگوں کے درمیان رائج ہو گئے اور لوگوں میں استعمال ہونے لگے۔ اور اگر انہی الفاظ کو دیکھا جائے کہ جو خالص دینی الفاظ ہیں، قرآنی الفاظ ہیں، اور اس سے پہلے عرب کے معاشرے میں یہ کلمات رائج نہ تھے، تو انہی کلمات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان میں سے ایک کلمہ اخلاص ہے، جسے خلوص، مخلص اور مخلص کے عنوان سے بھی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول کے عنوان سے۔ اگر ہم ان کلمات کو بغور دیکھیں تو خلوص کا کلمہ جب استعمال کیا جائے، اخلاص کا کلمہ جب استعمال کیا جائے، تو وہاں مراد خالص ہونا، یعنی ملاوٹ سے پاک اور پاکیزہ ہونا، یعنی ایسی چیز جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ موجود نہ ہو، یہ کلمہ قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ اور اگر ہم اس کلمے کے اپوزٹ یعنی عدم اخلاص کو دیکھیں تو وہاں شعوب کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، شائبے کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور مراد وہاں پر ملاوٹ ہوتی ہے، یعنی ملاوٹ شدہ مال، ملاوٹ شدہ جنس، ملاوٹ شدہ شے۔ اگر ہم اپنے آج کے عرف کے معاشرے میں اس کلمے کو ملاحظہ کرنا چاہیں، تلاش کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو ہمارے عام معاشرے میں یہ کلمہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بطور خاص اشیاء کے لیے یہ کلمہ بہت استعمال ہوتا ہے، یعنی خالص چیز اور ناخالص چیز، خالص جنس اور ناخالص جنس۔ مثلا ناخالص کو اگر آپ پہچان لیں تو ناخالص میں دودھ کے اندر
پانی کا ملنا دودھ کو ناخالص کر دیتا ہے۔ گندم کے اندر جو کی مقدار کا آ جانا گندم کو ناخالص کر دیتا ہے، اور پھر جب گندم اور دودھ کے لیے خلوص کا لفظ استعمال کیا جائے، خالص کا لفظ استعمال کیا جائے، اخلاص کا لفظ استعمال کیا جائے، تو وہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا ہوا نہیں ہے یا کوئی دوسرا کیمیکل ملا کر دودھ کو نہیں بنایا گیا۔ یہ خالص دودھ ہے جسے گائے نے دیا ہے، یا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس حیوان کو کوئی ٹیکا نہیں لگایا گیا۔ اب یہ دودھ بالکل خالص ہے۔ گندم میں کسی قسم کے پتھر، کسی قسم کی کنکریاں، کسی قسم کی جو، کسی قسم کے دوسرے حبوبات اور دوسری چیزیں شامل نہیں ہیں، تو یہ گندم کیا ہے؟ خالص ہے، بالکل صاف ہے، بالکل پیور ہے، بالکل اصلی ہے۔ اس قسم کے کلمات ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم قرآنی اصطلاح کو مد نظر رکھیں تو قرآن مجید میں اس کلمے کو انسان کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی دینی اصطلاح میں انسان بھی خالص ہوتا ہے اور انسان بھی ناخالص ہوتا ہے۔ لہٰذا عرب کے معاشرے میں یہ کلمہ پہلے استعمال نہیں تھا۔ اب اس کلمے میں ما فی الضمیر کو، جو قرآنی ما فی الضمیر ہے، اسے منتقل کرنے کے لیے باقاعدہ اس کلمے کو وضع کیا گیا۔ انسان کے لیے جب خالص کی اصطلاح استعمال کی جائے تو یہ ایک خالص پیور دینی اصطلاح کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان بھی خالص ہو سکتا ہے؟ یعنی ملاوٹ کیا انسان کے وجود میں بھی آ سکتی ہے؟ ہم دودھ کے اندر تو پانی ملا کر دودھ میں ملاوٹ کر سکتے ہیں، حیوان کو ٹیکے لگا کر اس کے دودھ میں ملاوٹ کر سکتے ہیں، یا مختلف کیمیکلز کے ذریعے سے دودھ کو ایجاد کر سکتے ہیں۔ یہ ملاوٹ قابل تصور اور قابل فہم ہے، لیکن انسان میں ملاوٹ کا ہونا یہ ہمارے درک سے باہر ہے۔ لہٰذا اس کے لیے اس انسان کے خلوص کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن مجید نے اس اصطلاح کو بیان کیا کہ انسان میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے اور انسان سے اس کے خلوص کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم خالص اور ناخالص کی اس اصطلاح کو انسان اور انسان کے عمل کے اعتبار سے مد نظر رکھیں تو خود انسان میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے اور انسان کے عمل میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، اور اگر انسان کا عمل ملاوٹ سے پاک ہو جائے یعنی خالص ہو جائے تو اس خلوص کے نتیجے میں انسان کے وجود میں بھی خلوص آ جائے گا اور انسان کی حقیقت جو ہے وہ ملاوٹ سے پاک و پاکیزہ ہو جائے گی۔ یہ ایک مطلب آپ بطور مقدمہ اسے اپنے پاس اپنے اذہان عالیہ میں اسے محفوظ کر لیں۔ دوسرا مقدمہ جسے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، تلاوت کی جائے، تدبر کیا جائے تو قرآن مجید جب خلوص کو بیان کر رہا ہے تو وہاں درجہ اعلیٰ کی مثال دیتا ہے، متوسط اور درجہ ادنا کی مثال قرآن مجید نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلوص انسانی کا وہ درجہ اعلیٰ قرآنی اصطلاح کے مطابق کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اگر اس مورد کو تلاش کرنا چاہیں، اس مصداق کو تلاش کرنا چاہیں جس میں قرآن مجید انسان کے خلوص کو بیان کر رہا ہے اور انسان کے ملاوٹ سے پاک مصداق کو بیان کر رہا ہے، تو وہ ہستیاں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستیاں ہیں، یا وہ خاص سچے
خلص مؤمنین ہیں کہ جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتی بن کر ابھرے ہیں، اور جنہیں منا اہل البیت کا مصداق کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے اپنے تکامل کے تمام مراحل سے عبور کرتے ہوئے اب اس ڈگری کو اور اس اعزاز کو حاصل کر لیا ہے کہ انہیں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے منا اہل البیت کا ٹائٹل عطا کیا گیا ہے۔ سوال ایک ایسا ابھرتا ہے جسے ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا شیعوں کو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے مقایسہ کرنا کیا یہ درست ہے؟ کیا ہم انہیں مقایسہ کر سکتے ہیں؟ کیا حضرات ائمہ معصومین اور شیعوں کے درمیان ایک تقابل کروا سکتے ہیں، ایک موازنہ کروا سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، اگر انسان سیر و سلوک کے بلند ترین مرتبے پر اور تکامل کے اعلیٰ ترین مرتبے پر، جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اگر انسان اس مرتبے پر فائز بھی ہو جائے اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے منا اہل البیت کی ڈگری بھی دریافت کر لے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب اس انسان کو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے مقایسہ کیا جا سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، ہم اس مطلب کو پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ جب بھی ایسے خالص سچے خلص شیعوں کا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے تقابل کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو یہ خالص شیعہ ایک قطرے کی حیثیت ہوں گے کہ جو ایک دریا سے مقابلہ کرنے چلا ہے اور اپنے وجود کا اظہار کر رہا ہے اس دریا کے سامنے۔ لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب بھی کوئی بھی سالک، کوئی بھی عارف، کوئی بھی سچا مومن جو ہے وہ اخلاص کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہو جائے اور منا اہل البیت کے مرتبے پر بھی فائز ہو جائے، ایمان کے 10ویں مرتبے پر بھی فائز ہو جائے، تب بھی وہ ایک قطرہ ہے دریا کے مقابلے میں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا جتنی بھی ایک انسان کامل سے متعلق وضاحتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، عرفان عملی اور عرفان نظری کے حامل مصادیق کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے، تو وہ تمام کے تمام مصادیق خود کو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے غلاموں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی خود کو تصور نہیں کرتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اگر عام معاشرے میں کچھ افراد ایسی ہستیوں کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہیں یا انہیں بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، تو یہ ان افراد کی غلطی ہے۔ خود ان ہستیوں کا کبھی بھی اسی قسم کا کوئی اپنی ذات کے بارے میں دعویٰ نہیں ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں ہمارے بزرگ علماء، بزرگ عرفاء، اگر ان کی زندگی میں آپ ان کے متعلق استعمال ہونے والے القاب کا جائزہ لیں تو وہ قطعی طور پر ان القاب سے راضی و خوشنود نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خود کس مقام پر ہیں؟ اگر ہم نے خود کو مقایسہ کرنا ہے کہ ہم اس قرآنی اصطلاح کے مطابق خلوص کے مقام پر فائز ہو چکے ہیں یا فائز نہیں ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، خود ملاحظہ کر لیں، تو ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہمارا تعلق کس مرحلے سے ہے، کس مرتبے سے ہے اور کس درجے پر ہے۔ کیا ہم حزب اللہ کا مصداق ہیں کہ جس کے لیے خداوند متعال نے قرآن مجید میں یہ واضح اور بے بانگ دہل کہا ہے کہ حزب اللہ ہی غالب آئے گی ہمیشہ؟ تو کیا ہم اس حزب اللہ سے ہیں یا نہیں، بلکہ حزب اللہ کے اپوزٹ موجود لشکر جسے حزب شیطان کہا جاتا ہے، ہمارا تعلق اس حزب شیطان سے ہے۔
اگر حزب اللہ سے ہے تو حزب اللہ میں بھی ہمارا شمار کون سے درجے پر ہے؟ آیا اس درجہ اعلیٰ پر ہے یا درجہ ادنا پر ہے یا درجہ اسفل پر ہے؟ پس یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید نے ایک اصطلاح کو وضع کیا اور تدوین کیا کہ جس اصطلاح کا نام خلوص ہے۔ اس قرآنی مفہوم کو اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں کلمہ مخلص استعمال ہوا، مخلصین استعمال ہوا، جو مفعول کا کلمہ ہے اور اسی کلمہ اخلاص سے اس کو استخراج کیا گیا ہے۔ یہ کلمہ جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں ابھی بیان کیا کہ اس کے استعمال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ خلوص کا کلمہ خود انسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے، شخص انسان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان ملاوٹ سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کی ناخالص میٹیریل مواد موجود نہیں ہے۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ اس انسان کے عمل میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں پائی جاتی ہے، یعنی اس انسان کی نیت اعلیٰ درجے کی نیت تھی اور اس انسان نے اس اعلیٰ درجے کی نیت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا ہے۔ یعنی اس انسان نے اپنی زندگی میں جو عمل بھی انجام دیا ہے وہ خالصتاً خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے ہے، غیر اللہیت اس میں بالکل موجود نہیں ہے۔ اس انسان کے عمل میں کسی قسم کی ریا، کسی قسم کا جو ہے وہ دکھاوا نہیں پایا جاتا ہے۔ اس انسان کے عمل میں خلوص کا اتنا بلند مرتبہ ہے اور اسی بلند مرتبے کی سیر و سلوک میں نہایت اہمیت ہے۔ لہٰذا آپ حضرات جو باقاعدہ سیر و سلوک کی باتوں کو سنتے ہیں اور سیر و سلوک میں دلچسپی رکھتے ہیں، عرفانیات میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس مرتبے کو یقین کر لیں کہ جب تک ایک سالک کے اعمال میں خلوص نہیں ہوگا وہ سالک کبھی بھی سیر و سلوک کے اعلیٰ مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی سیر و سلوک کرنے کی، ہم نے اعمال انجام دیے، وظائف کیے، ریاضتیں کی، لیکن ہم کسی مقام پر نہیں پہنچے ہیں۔ تو عزیزان، ہم پہلے اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ آج تک ہم جو اعمال انجام دیتے آئے ہیں ان اعمال میں خلوص کس حد تک تھا۔ حصول خلوص کے لیے بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اسے حاصل کرنا محالات میں سے ہے، یعنی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ خلوص کو اور اس کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے۔ لیکن نا امیدی کی بات نہیں، انسان کوشش کرے، انسان جد و جہد کو جاری رکھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معیار کیا ہے محاسبہ کرنے کا، سنجش کرنے کا؟ تو عزیزان، معیار محاسبہ ہے، سنجش ہے کہ ہم اپنے عمل کو جب لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے جو نماز ظہر پڑھی، میں نے جو نماز شب پڑھی، میں نے جو نوافل ادا کیے، میں نے جو ذکر و اذکار کیا، یہ جب عمل لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو اس وقت میری نیت کا جائزہ لیا جائے گا کہ میری نیت کس مرتبے پر ہے۔ آیا میرے اس عمل کو انجام دینے میں اعلیٰ درجے کی نیت موجود تھی یا نہیں، نیت ادنا درجے کی تھی اور اسفل درجے کی تھی؟ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ خود کرے، اپنے اعمال کو خود چیک کرے کہ آیا اس نے عمل کو خداوند متعال کے لیے انجام دیا ہے یا غیر خدا کے لیے انجام دیا ہے۔ میں زیارت حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے لیے جاتا ہوں، آیا خدا کے لیے جا رہا ہوں اور اپنی نیت کو خالصتاً للہ قرار دیا ہے یا نہیں، غیر خدا کے لیے میں نے اس عمل کو انجام دیا ہے؟ میں عزاداری کرتا ہوں، میں ماتمداری کرتا ہوں، مجلس عزا کو منعقد کرتا ہوں، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے میلاد کے
پروگرامز منعقد کرتا ہوں، مسجدیں تعمیر کرتا ہوں، امام بارگاہیں تعمیر کرتا ہوں۔ الغرض زندگی میں نے جتنے بھی اعمال انجام دیے ہیں، میرے ان اعمال کو جب اخلاص کے ترازو پہ اور کسوٹی پر پرکھا جائے گا تو میری نیت کو سب سے پہلے لایا جائے گا کہ میں نے اس عمل کو انجام دینے کے لیے کیا نیت کی تھی۔ آیا میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی کہ میں ہر سال کربلا جاتا ہوں اور لوگ مجھ سے امپریس ہوں گے؟ کیا میں نے نماز جو پڑھی وہ لوگوں کے لیے تھی؟ ہمارے معاشرے میں اگر اس چیز کا جائزہ لیا جائے تو ہمارا ایمان، ہماری دینداری اکثر لوگوں کے لیے ہوتی ہے، یعنی ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں عابد کہیں۔ لوگوں کے سامنے ہمارے تواضع میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی اگر مسجد میں 10 آدمی موجود ہیں تو ہم زیادہ خلوص کے ساتھ عبادت کریں گے اس کی نسبت کہ جب مسجد میں 1 آدمی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 آدمیوں کی موجودگی میں ہمارے اخلاص میں اضافہ کیوں ہوا؟ ہم نے زیادہ جو ہے وہ رغبت کے ساتھ، زیادہ توجہ کے ساتھ نماز کیوں پڑھی ہے؟ زیادہ اس میں گڑ گڑا کر ہم نے خداوند متعال کے حضور جو ہے وہ التجا کیوں کی ہے؟ اس وجہ سے چونکہ آج مسجد میں 10 افراد موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو عمل انجام دیا اس میں خلوص نہیں پایا جا رہا تھا۔ میں جس چیز کو خلوص سمجھ رہا تھا وہ در حقیقت خلوص نہیں تھا۔ لہٰذا وہ افراد جو اہل منبر ہیں، وہ افراد جو اہل معاشرہ ہیں، وہ اس چیز کو اپنے گریبان میں جھانک کر خود اس چیز کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ ان کے عمل کے پیچھے کون سی نیت کار فرما ہے اور وہ کس نیت کے تحت اس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ حتیٰ بسا اوقات کوئی دوسرا بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کی خاطر ایک عمل کو انجام دیتا ہے۔ مثلا میں ہر سال کربلا زیارت کے لیے جاتا ہوں تو اپنے نفس کی خواہش کی تسکین کے لیے کربلا حضرت امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ میں جو مجالس عزا میں بہت بڑھ چڑھ کے عزاداری کرتا ہوں تو اپنے نفس کی تسکین کے لیے، سید الشہداء کی رضایت کی خاطر نہیں، سید الشہداء کے مقصد میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے نہیں، خداوند متعال کے ساتھ خود کو خالص کرنے کے لیے نہیں کہ اللہ کے ولی کے غم میں غمگین ہو جاؤں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ میں عزاداری جب کرتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، قلبی تسکین ملتی ہے۔ مجھے عزاداری کے نتیجے میں میری زندگی کے معاشرتی امور جو ہیں ان کا پہیہ اچھی طرح سے چلنے لگ پڑتا ہے۔ اگر میں اپنے گریبان میں جھانک لوں تو مجھے خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ میرے عمل کے پیچھے کون سی نیت کار فرما ہے۔ لہٰذا وہ افراد جو عمل انجام دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سیر و سلوک کے اعلیٰ مراتب پر فائز نہیں ہوئے، اپنی نیت کا جائزہ لیں۔ حضرت صادق آل محمد علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں جسے مرحوم کلینی نے کتاب کافی میں جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 84 پر حدیث نمبر 5 کے تحت باقاعدہ اسے درج کیا ہے، آپ وہاں اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ الامام الصادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا ان العباد ثلاثۃ، حضرت امام صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ دیکھ لو، جان لو، بے شک بندے جو ہیں اللہ کے وہ 3 طرح کے ہیں۔ اچھا 3 طرح کے بندے ہیں تو کون سے ہیں؟ قوم عبد اللہ عز وجل خوفا فتلک عبادت العبید، کچھ بندے جو ہیں وہ خداوند متعال کے خوف سے خداوند متعال کی عبادت کرتے ہیں۔ تو خوف سے عبادت کرنا تو غلاموں کی عبادت ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے عبادت کو انجام نہیں دیا
تو رات کو ان کا مولا، ان کا مالک جو ہے وہ انہیں کوڑے مارے گا، انہیں سزا دے گا، انہیں کھانا نہیں دے گا، انہیں کمرے میں بند کر دے گا۔ ہم بھی تو عبادت اسی لیے کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خمس ادا کرتے ہیں، تاکہ ہماری معاشرتی امور کی مینجمنٹ برقرار رہے، ہمارے رزق و روزی میں وسعت آئے۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے روایات میں اس بات کو پڑھا ہے کہ جو شخص خمس ادا کرتا ہے اس کے مال میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے، در واقع اس نے خمس ادا کر کے اپنے مال کی انشورنس کر لی ہے۔ تو پس ہم خمس انشورنس کی خاطر دے رہے ہیں تاکہ ہمیں اس کا اچھا جو ہے وہ فائدہ ملے۔ ہم نے خداوند متعال کی خوشنودی کی خاطر، اس کے فرمان برداری کی خاطر خمس کو ادا نہیں کیا ہے۔ یا اسی طرح معاشرے میں اور بہت سارے مسائل ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، نماز تہجد ہے، وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں بھی ہیں، ہم اپنی زندگی میں ان عبادتوں کو اگر انجام دے رہے ہیں اور ان عبادتوں کی انجام دہی کے پیچھے ہمارا جو غرض ہے، جو ہمارا فلسفہ ہے، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم ان عبادات کے ذریعے سے اپنی معاشرتی مینجمنٹ کو راضی رکھیں، یعنی اپنے مولا کو راضی رکھیں تاکہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ اور اگر ہمارا مولا ہم سے ناراض ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا حقہ پانی بند کر دے گا، وہ ہمارے اوپر اپنی نعمات اور اپنے الطافات کو ہم پر محدود کر دے گا۔ لہٰذا ہم اپنی نعمات میں فراوانی کی خاطر اور اپنی نعمات کو برقرار رکھنے کی خاطر، اپنی نعمات میں جو ہے وہ دوام لانے کی خاطر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا، حضرت صادق آل محمد فرما رہے ہیں قوم عبد اللہ تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عبادت الاجرہ، یعنی ایک قوم ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتی ہے ثواب کے حصول کی خاطر۔ میں جمع تفریق کرتا ہوں کہ اگر نماز تہجد پڑھوں گا تو اس کے نتیجے میں مجھے جنت میں 10 باغات ملیں گے، اور اگر میں نماز تہجد نہیں پڑھ رہا تو مجھے جنت میں کوئی باغ نہیں ملے گا، تو مجھے جنت کے 10 باغ چاہیے، میں اس وجہ سے نماز تہجد پڑھتا ہوں۔ بالفرض میں مثال دے رہا ہوں ایک، یا میں کاؤنٹنگ کرتا ہوں کہ مجھے ثواب ملے گا تو اس ثواب سے مجھے اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اس عمل کے نتیجے میں، تو میں اپنے اعمال کی ارزش کا جائزہ لیتا ہوں، اور جو عمل زیادہ باارزش نظر آتا ہے اس میں زیادہ ثواب کے حصول کی خاطر میں باقاعدہ ایک تجارت کرتا ہوں خداوند متعال کے حضور، یعنی باقاعدہ لین دین کرتا ہوں خداوند متعال سے کہ اے اللہ، میں تیرے حضور یہ پیش کرتا ہوں، تو اس کے بدلے میں مجھے فلاں چیز دے دے۔ تو تلک عبادت الاجراء، یہ باقاعدہ اجیروں کی عبادت ہے، یہ خداوند متعال کے حضور اخلاص کے مرتبے پر انسان کو فائز نہیں کر سکتی ہے۔ پھر حضرت صادق آل محمد ایک تیسرے گروہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وَقَوْمٌ عَبَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حُبًّا لَهُ، یعنی ایک گروہ ایسا ہے جو خداوند متعال کی محبت کی خاطر خداوند متعال کی عبادت کرتا ہے۔ پس اس قوم کو غلاموں والی عبادت پسند نہیں ہے، انہیں خدا کا خوف نہیں ہے کہ وہ اس خوف سے خداوند متعال کی عبادت کریں کہ اگر انہوں نے عبادت نہ کی تو خداوند متعال نعمات کو ان سے سلب کر لے گا۔ انہیں ثواب کا بھی شوق نہیں ہے، بلکہ وہ خداوند متعال کے عشق میں، خداوند متعال کی محبت میں خداوند متعال کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسے افراد کے لیے حضرت صادق آل محمد فرما رہے ہیں فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے کہ جو کسی چیز کے پابند نہیں ہیں بلکہ محبت معشوق میں یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کے حضور سر تسلیم خم کر رہے ہیں۔ وَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ، حضرت امام صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ ان 3 گروہوں کی عبادت میں یہ تیسرے گروہ کی عبادت سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ خلوص کے مقام کو حمل کیے ہوئے ہے، اور مخلصین کے مرتبے پر اس عبادت کا انجام دینے والا شخص جو ہے وہ فائز ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حصول خلوص کے لیے انسان کون سا عمل انجام دے، یعنی کب انسان خلوص کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ اس سوال کا ہمیں اب دقت سے جائزہ لینا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ انسان جب اپنے خود خواہی سے باہر نکل آئے، اپنی نفسانی خواہشات سے باہر نکل آئے، خود پسندی سے باہر نکل آئے اور خود پسندی خود خواہی سے باہر نکل کر خداوند متعال کی محبت میں وہ خداوند متعال کی خاطر عمل کو انجام دے، جو اپنے نفس سے بھی قطع امید اور قطع تعلق کر کے اپنی لو کو خداوند متعال سے لگا کر اور اپنے وجود میں خداوند متعال کے چراغ کو روشن کر کے وہ خداوند متعال کی عبادت کرے، تو ایسا شخص ہی مقام مخلصین پر فائز ہو سکتا ہے۔ خلوص قلبی کے بغیر انسان مخلصین کی مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ دیکھیں وہ معروف حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیۃ و ثنا کا جملہ کہ جسے مرحوم مجلسی نے بحار الانوار کی جلد نمبر 41 کے صفحہ نمبر 14 پہ حدیث نمبر 4 کے تحت باقاعدہ اس مطلب کو درج کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت سید الاوصیاء؟ فرماتے ہیں کہ الہی ما عبدتک خوفا من عقابک، اے میرے پروردگار، میں تیرے عذاب کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا ہوں، ولا رغبتا فی ثوابک، اور نہ ہی مجھے تیرے ثواب میں کوئی رغبت ہے کہ جس رغبت کی خاطر میں تیری عبادت کروں۔ پس حضرت امام صادق آل محمد نے جو 3 گروہ بتائے، حضرت سید الاوصیاء فرما رہے ہیں کہ نہ تو مجھے خوف ہے تو نہ میں عبید والی عبادت میں شامل ہوں، نہ مجھے جو ہے وہ ثواب کا جو ہے وہ اس میں کوئی رغبت ہے، کوئی شوق ہے، پس میں اجرا کی عبادت بھی انجام دینا پسند نہیں کرتا ہوں۔ وَلَقِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ، میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے اور تجھ سے عشق کر کے میں نے تیری عبادت کو انجام دیا ہے، لہٰذا یہ وہ احرار کی عبادت ہے جو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیۃ و ثنا کو پسند ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ طہرانی سب سے پہلے آج کے درس میں یعنی گزشتہ درس میں مرحوم نے اس مطلب کو بیان کیا کہ الفاظ جو ہیں وہ بلند مقامات الہیہ کو بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ الفاظ میں کمی پائی جاتی ہے کہ وہ ان عالی معانی تک انسان کو منتقل نہیں کر پاتے ہیں، لیکن پھر بتاتے ہیں کہ خداوند متعال نے خود الفاظ کو وضع کیا اور پھر ان کی تعلیم دی لوگوں کو تاکہ وہ ان بلند معارف تک پہنچنے کے لیے ان الفاظ کی حقیقت کو درک کریں۔ لہٰذا آج کی گفتگو میں مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی اپنے گراں قدر استاد محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ اس مطلب کو نقل کرنا چاہتے ہیں کہ عالم خلوص کیا ہے، عالم اخلاص کیا ہے اور پھر ان کی اقسام کیا ہیں۔ یہ جاننا ایک عارف کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور اگر عارف اس چیز کو درک نہیں کر پائے گا، سمجھ نہیں پائے گا، تو وہ بلند عرفانی مقامات تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا ان کلمات کو جاننا ایک عارف کے لیے نہایت ضروری ہے۔ میں آیت اللہ طہرانی کی عبارت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ آپ چلتے رہیں اور اس عبارت کو دقت کے ساتھ مشاہدہ کریں۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ باید دانست کہ وصول بدین مقامات و درجات بدون اخلاص در راہ حق صورت نہ بندد و تا سالک بے منزلِ مخلصین نہ رسد کشف حقیقت، چنانچہ باید برائے او نہ خواہد شد۔ یعنی واضح اور دو ٹوک موقف آیت اللہ طہرانی بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھی عارف بننا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص بھی سیر و سلوک کرنا چاہتا ہے، تو عرفان نظری میں ایک فارمولہ اپنے پلو سے باندھ لے
اور اپنے دامن میں اس کو گانٹھ باندھ کے اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھ لے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ جان لے، باید دانست یعنی یہ سالک اور یہ عارف اس بات کو جان لے۔ کیا جان لے؟ کہ وصول بدین مقامات و درجات، کہ بلند عرفانی مقامات اور بلند عرفانی درجات، اور وہ جو ہم نے عوالم بیان کیے ان عوالم میں سب سے بلند عالم تک پہنچنا اگر سالک چاہتا ہے تو ان بلند مقامات اور درجات تک سالک ہرگز نہیں پہنچ سکتا بدون اخلاص، یعنی اخلاص کے بغیر وہ بلند درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اخلاص کہاں کرنا ہے، کہاں پیدا کرنا ہے؟ تو آیت اللہ فرما رہے ہیں در راہ حق، یعنی خداوند متعال کی حقیقت میں اور خداوند متعال کی راہ میں، حق متعال کی راہ میں وہ جب تک اخلاص اختیار نہیں کرے گا وہ بلند مقامات اور بلند مدارج تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آیت اللہ تہرانی فرما رہے ہیں وَتَا سالک بے منزلِ مخلصین نہ رسد، یعنی جب تک ایک سالک جو ہے وہ مخلصین کے مقام پر فائز نہیں ہوتا جسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، جب تک وہ اس مخلصین کے مقام پر نہیں فائز ہوتا کشف حقیقت چنانچہ باید برائے او نخواہد شد، یعنی حقیقت کا انکشاف جیسے وہ حقیقت ہے کما ہوا یعنی جیسے وہ حقیقت ہے وہ اس کے سامنے کبھی بھی منکشف نہیں ہوگی، اور یہ سالک اس حقیقت سے محروم رہے گا اور اس کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں بیدان کے اخلاص و خلوص بر دو قسم است، یعنی اب جب آپ کو یہ بات آپ نے اپنے جو ہے وہ پہلو میں باندھ لی، ایک گرہ کر کے محکم تعویذ کی صورت میں اپنے گلے پر آویزان کر لی کہ جب تک ایک سالک اپنے عمل میں اخلاص نہیں لاتا، اپنے وجود میں خلوص کو ایجاد نہیں کرتا اور مقام مخلصین پر فائز نہیں ہوتا، اس کے لیے درجات عالیہ، مقامات عالیہ کبھی منکشف نہیں ہوں گے۔ اب جب یہ بات اس نے باندھ لی تو اب آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ جان لو۔ کیا جان لو؟ کہ اخلاص و خلوص بر دو قسم است، کہ اخلاص اور خلوص کی دو قسمیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلی قسم کیا ہے؟ اول خلوص دین و طاعت از برائے خداوند متعال، یعنی پہلا مطلب کہ دینی احکام کی بجا آوری میں اور اطاعت میں صرف خداوند متعال کو محور قرار دے، یعنی میں کوئی بھی عمل انجام اگر دیتا ہوں، نماز شب ہے اگر میں اسے پڑھتا ہوں، میں اگر واجبات کی ادائیگی کرتا ہوں، محرمات کو ترک کرتا ہوں، تو صرف اور صرف خداوند متعال کی محبت میں، خداوند متعال کی اطاعت میں میں اس عمل کو انجام دوں۔ کبھی بھی اپنے وجود میں جو ہے وہ خوف کا پہلو نہ لائیں کہ اگر میں نے عبادت نہیں کی تو خداوند متعال کا عقاب مجھے ہوگا اور میں اس عقاب سے نجات کی خاطر عبادت کو انجام دے رہا ہوں، یا کبھی بھی اپنے وجود میں ثواب کے شوق کو نہ لائیں کہ میرا عمل اس ثواب کے شوق کی خاطر ہو۔ بس پہلا مرحلہ جسے آیت اللہ تہرانی فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ خلوص دین و طاعت برائے پروردگار، برائے خدائے تعالی۔ دوسرا مطلب آیت اللہ تہرانی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں خلوص کی دوسری قسم کیا ہے؟ خلوص خود را برائے او، یعنی انسان اپنی ذات کو اس کی ذات کے لیے خالص کر لے، یعنی خود کو خداوند متعال کے لیے خالص کر لے۔ اب آیت اللہ تہرانی اپنے اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے کلام نور کا سہارا لے رہے ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں ودلالت بر اول دارد کریمہ شریفہ، یعنی انسان اپنے دینی احکام کی انجام دہی میں صرف اور صرف خداوند متعال کی محبت اور خداوند متعال کی اطاعت کو محور قرار دے تاکہ وہ مخلصین کے مقام پر فائز ہو جائے۔ لہٰذا سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 کو آیت اللہ تہرانی یہاں کوٹ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی یہاں
اخلاص کی پہلی قسم کو سورہ بینہ میں بیان کیا گیا ہے اس آیت نمبر 5 کے تحت، یعنی ان کو صرف حکم یہی دیا گیا تھا ان لوگوں کو، وما امروا، یعنی گویا کہ ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا، اور جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف حکم انہیں یہی دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، لیعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اور اپنی عبادت کو صرف اور صرف خالص قرار دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اس میں کسی قسم کا شائبہ، کسی قسم کی ملاوٹ موجود نہیں ہونی چاہیے۔ نہ تو مجھے ثواب کی خاطر عبادت کو کرنا ہے اور نہ ہی اس کے خوف کی خاطر عبادت کو کرنا ہے، بلکہ اس کی محبت میں اس عبادت کو انجام دینا ہے، اس کی اطاعت کی خاطر مجھے اس کی عبادت کرنا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے جو آیت اللہ تہرانی نقل کر رہے ہیں، خلوص کی پہلی قسم کلام نور سے، سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ پھر آیت اللہ تہرانی باقاعدہ خلوص کی دوسری قسم کو سورہ صافات کی آیت نمبر 40 سے کوڈ کر رہے ہیں، اور یہاں فرما رہے ہیں کہ الا عباد اللہ المخلصین، یعنی اخلاص کی دوسری قسم سورہ صافات کی آیت نمبر 40 میں باقاعدہ اس کتاب میں ذکر ہے، یعنی وہ اللہ کی خاطر اپنے وجود کو جو ہے وہ خالص کر دیتے ہیں، الا عباد اللہ، مگر اللہ کے وہ بندے المخلصین کہ جو اللہ کے لیے خالص ہیں، انہوں نے اپنی ذات کو خداوند متعال کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے اور کسی قسم کی ملاوٹ ان کے وجود میں نہیں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام نور کو باقاعدہ ریفرنس کے، باقاعدہ حوالے کے طور پر ذکر کر رہے ہیں، تائید کے طور پر۔ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث نبوی ہے، من اخلص للہ 40 صباحا ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ الی لسانہ، یعنی اس کلام نور میں بہت مشہور اور معروف حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور باقاعدہ وہ لوگ جو چلہ کشی میں بیٹھتے ہیں اور چلے کاٹتے ہیں، وہ باقاعدہ ایسی ہی احادیث کو کوڈ کرتے ہیں اور اسے باقاعدہ دلیل کے طور پر چلہ کشی کی اس بات میں ان احادیث کو لے کر آتے ہیں۔ من اخلص للہ، جو خالص کرے اللہ کے لیے، کس کو خالص کرے؟ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرے، یہ بھی اس کے اندر ہے، اور اپنے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرے، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی اخلاص کی دونوں قسمیں اس کے اندر موجود ہیں، یعنی عمل کو خداوند متعال کی محبت میں انجام دے، اور اپنے وجود کو اور اپنی ذات کو 40 دن تک کے لیے خداوند متعال کے لیے وقف کر دے، اور اپنے ذات میں غیر خدا کا اصلاً عنصر آنے ہی نہ دے۔ تو من اخلص للہ، جو 40 دن تک اپنے عمل اور اپنے وجود کو خداوند متعال کے لیے خالص کر دے، 40 صباحا، 40 دن کے لیے کر دے، ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ الی لسانہ، تو اس کے قلب سے، اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جو ہیں وہ پھوٹنا شروع ہو جائیں گے اور جاری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ دلالت بر قسم دوم دارت، کہ یہ انسان کی دوسری قسم، یعنی انسان اپنی ذات کو جو ہے وہ خداوند متعال کے لیے خالص کر دے، یہ حدیث اس مطلب پر بھی دلالت کرتی ہے، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ حدیث مطلب اول پر بھی دلالت کرتی ہے، یعنی کسی کے بدین مرحلے میرسد، یعنی جو اپنی ذات کو خداوند متعال کے لیے خالص کر دیتا ہے، خود را برائے خدا خالص کند، خدا کے لیے خود کو خالص کر دیتا ہے، اس کی زبان سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ وتوضیح این حال آن کے، یعنی آیت اللہ تہرانی اس اجمالی مطلب کی وضاحت دینا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں وتوضیح این اجمال، یہ جو اجمالی مطلب اس حدیث میں بیان کیا اس کی وضاحت یہ ہے کہ خداوند تعالی ہمان طور کے صلاح را در قرآن کریم در بازی از مواضع استناد بے عمل دادے است کا قولہ تعالی، یعنی خداوند متعال نے قرآن مجید میں صلاح کو، بہبود کو، بہتری کو
خداوند متعال نے قرآن مجید میں بعض مقامات پر اس صلاح کو نسبت دی ہے عمل کی طرف کہ اگر انسان کا عمل صالح ہو جائے، لہٰذا ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالح، یعنی باقاعدہ یہاں پر خداوند متعال نے نیکی کی نسبت جو ہے وہ عمل کی طرف دی ہے کہ اگر جس کا عمل خالص ہو جائے، یعنی اس اجمال کی باقاعدہ قرآن مجید میں وضاحت یہی کر دی گئی ہے کہ اس عمل کو خلوص کے ساتھ جو ہے وہ خداوند متعال نے نسبت دی ہے۔ من عمل عملا صالح، یہ بھی قرآن مجید میں باقاعدہ ارشاد ہوا ہے کہ جس نے کوئی نیک کام انجام دیا، یا پھر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اور پھر ایمان لانے کے بعد تم نے عمل انجام دیا ہے، لیکن اس عمل کے ساتھ یہ قید پائی جاتی ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ صالح ہے، یعنی غیر صالح تم نے عمل انجام نہیں دیا۔ پس اگر انسان کا عمل صالح ہو جائے تو یہ انسان مخلصین کی پہلی قسم کو اپنے وجود میں لے لے گا، یعنی یہ انسان جو عمل انجام دے رہا ہے وہ عبید والا نہیں ہے، وہ اجراء والا نہیں ہے، بلکہ احرار والا عمل ہے، یعنی خداوند متعال کی محبت میں انجام دیا گیا عمل ہے۔ اب ایسا عمل انسان کو مدارج عالیہ کی طرف لے جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں وَدَرْبَازِ از مواضع آن را استناد بذات انسان دادے، یعنی خداوند متعال نے بعض مقامات پر تو جو ہے وہ اس خلوص کو اور اس صلاح کو نسبت دی ہے عمل کی طرف، اور بعض مقامات پر خداوند متعال نے اس صلاح کو نسبت دی ہے خود ذات انسان کی طرف، لہٰذا باقاعدہ خداوند متعال اس مطلب کی طرف اشارہ فرما رہا ہے وَإِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ خود یہ صالحین میں سے ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ مؤمنین میں کون سا بندہ ہے؟ صالح بندہ ہے، لہٰذا یہاں اس کی ذات کے اندر خلوص کو خداوند متعال بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم چنین اخلاص و خلوص را گاہی مستند بے عمل دانستے و نسبت بے آن دادے و گاہی مستند بے ذات، یعنی خداوند متعال نے گاہی اس خلوص کو اور کلمہ اخلاص کو خداوند متعال نے عمل کی طرف نسبت دی ہے اور عمل کو صالح قرار دیا ہے، اور گاہی خود ذات انسان کو خداوند متعال نے جو ہے وہ خالص قرار دیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ دونوں قسمیں یہاں پر پائی جاتی ہیں، اخلاص کی اور خلوص کی۔ قرآن مجید میں مخلصین بھی ہے اور مخلصین بھی کلمہ استعمال ہوا ہے، اور دونوں قسموں کو بیان کیا گیا ہے، اور حدیث میں بھی ایک حدیث نقل کر دی کہ جس میں عمل کا اخلاص بھی ہے اور ذات کا اخلاص بھی ہے۔ پس اب یہاں نتیجہ اگر دیا جائے کہ بدیہی اس کے تحقق کے اخلاص در مرتبہ ذات موقوف است بر اخلاص در مرتبہ عمل۔ واضح سی بات ہے، اب ایک انسان چاہتا ہے خلوص اختیار کرنا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ذات خداوند متعال کے لیے خالص ہو جائے، کیا کرے؟ تو آیت اللہ تہرانی فارمولہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات کو خداوند متعال کے لیے خالص کرنا چاہتا ہے تو اپنی ذات کا خلوص موقوف ہے انسان کے عمل کے خلوص کے اوپر، یعنی اگر انسان کا عمل خالص ہو جائے گا تو انسان کی ذات بھی خداوند متعال کے ساتھ خالص ہو جائے گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں وضاحت کے طور پر، یعنی تا کسی کے در یکایک از اعمال و افعال و گفتار و سکون و حرکت خود اخلاص بے عمل نیاورد بے مرحلہ اخلاص ذاتی نائل نہ خواہد شد، یعنی فارمولہ واضح ہے، یعنی فرما رہے ہیں کہ جب تک کوئی انسان اپنے تمام اعمال میں خلوص کا اظہار نہیں کرتا اور ان کو صالح نہیں بناتا، جب تک انسان اپنے کلام کو اور اپنی گفتار کو صالح نہیں بناتا، جب تک انسان اپنے سکون کو اور اپنی حرکت کو اور اپنے تغیر و تبدل کو، ان تمام چیزوں میں عمل کے اندر اخلاص نہیں لے کر آتا، تو عمل کے بدلے میں اس کے ذات کے اندر بھی اخلاص نہیں آئے گا، یعنی بے مرحلہ اخلاص ذاتی نہ خواہد نائل نہ خواہد شد، یعنی عمل میں اگر اخلاص نہیں ہے تو عمل میں اخلاص کے فقدان کی وجہ سے اس سالک کی ذات میں بھی خلوص نہیں آئے گا اور یہ سالک جو ہے وہ خالص نہیں ہوگا۔ لہٰذا
قال عز من قائلین، یعنی خداوند متعال یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے الیہ یصعد کلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یعنی سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 کو کوٹ کر رہے ہیں آیت اللہ تہرانی، فرماتے ہیں الیہ یصعد کلم الطیب، کہ اس کی طرف جو ہے وہ صعود اختیار کرتا ہے، بلند کرتا ہے کلم طیب۔ اب یہاں کہتے ہیں کلم طیب سے مراد جو ہے وہ نفس انسانی ہے، یعنی ذات انسانی تعالی کرے گی، بلند مقام پر پہنچے گی اور کلم طیب کا مصداق بن جائے گی۔ والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح جو ہے وہ اس کلم طیب کو بلند کرتا ہے اور اسے بلند مقام پر پہنچاتا ہے۔ اسی مطلب کو آیت اللہ تہرانی فرما رہے ہیں کہ بے ارجاء ضمیر مستتر فاعل یرفعہ، کہ یہاں کلمہ فعل جو یرفعہ استعمال کیا ہے، اس یرفعہ کے اندر ایک ضمیر ہے جو فاعل ہے، اس ضمیر فاعل کو اگر ارجاء دیا جائے اور لوٹایا جائے بے سوئے عمل صالح، وہاں پر لوٹایا جائے، تو اس کلمے کا اور اس آیت کا معنی کیا ہو جائے گا؟ وہ معنی اس طرح سے ہو جائے گا کہ العمل الصالح یرفع کلم طیب، یعنی انسان کا عمل صالح جو ہے وہ عمل صالح اس کی ذات کو اور اس کے نفس کو تعالی عطا کرے گا۔ پس خلاصہ مطلب یہ ہو گیا کہ جب تک انسان مقام مخلصین پر فائز نہیں ہوگا، یہ انسان مدارج عالیہ عرفانیہ کو اور سیر و سلوک کے بلند مقامات پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات میں اور اپنے وجود میں کیسے خلوص لے کر آئے؟ تو فرمایا خلوص کی دو قسمیں ہیں، ایک خلوص عملی ہے اور ایک خلوص ذاتی ہے۔ جب تک انسان ان دونوں چیزوں میں خلوص کے مقام پر نہیں پہنچتا، انسان تعالی اور بلند مقام اور مدارج تک فائز نہیں ہو سکتا۔ اب کیسے انسان اس پر فائز ہو؟ تو سب سے پہلے خلوص عمل کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے عمل میں خلوص کو لے کر آئے تو عمل میں اخلاص کے نتیجے میں، یعنی عمل کو حب پروردگار میں انجام دینے کے نتیجے میں، یہ سالک کی ذات اور اس کا نفس جو ہے وہ متعالی ہوگا اور مدارج عالیہ کی طرف فائز ہوگا۔ لہٰذا جس آیت کو کوٹ کیا اس کی تفسیر اس طرح سے فرمائی کہ العمل الصالح یرفع کلم الطیب، کہ عمل صالح ہی جو ہے وہ کلم طیب یعنی نفس انسانی کو بلند کرتا ہے۔ لہٰذا سورہ فاطر میں آیت نمبر 10 کو کوٹ کیا ہے آیت اللہ تہرانی نے کہ الیہ یصعد کلم الطیب، کہ خداوند متعال کی طرف جو ہے وہ پست عمل نہیں جائے گا بلکہ کلم طیب جائے گا، اور وہ کلم طیب کیا ہے؟ نفس انسانی ہے۔ خداوند متعال کی طرف کلم طیب نفس انسانی بلند ہوگا، اور اس کی بلندی میں جو چیز کردار ادا کرے گی وہ عمل صالح ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، کہ عمل صالح جو ہے وہ اس کلم طیب کو اٹھا کر بلند کرے گا۔ پس یہاں پر خود عمل میں بھی اخلاص ظاہر ہو رہا ہے اور خود ذات میں بھی اخلاص کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اور جب ان دو مقامات پر انسان میں اخلاص آ جائے تو یہ مخلصین کا مصداق ہوگا اور مدارج عالیہ کو طے کر پائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان نورانی معارف کو درست انداز میں درک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور پھر ہمیں ان کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہماری تمام دینی دنیاوی شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں آپ تمام مؤمنین کی طرف سے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حضور دعاگو بھی ہوں اور نائب الزیارہ بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد۔